آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان کتنا پیچیدہ اور کتنا مشکل ہے؟ انسان کے اوپر جس کا سب سے زیادہ حق اور احسانات ہوتے ہیں نا، انسان سب سے زیادہ غافل ان رشتوں سے ہوتا ہے۔ تو انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور سب سے زیادہ اس دور کا انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ والدین کا ہے، اور اس دور کا انسان سب سے زیادہ جو دور ہے نا وہ اپنے والدین سے ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے والدین سے گلے شکوے ہیں، اپنے رب سے گلے شکوے ہیں کہ میرے تقدیر ایسے نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ملا، لوگ تو اپنے رب سے راضی نہیں ہیں۔ تو انسان اندر سے نا عجیب و غریب اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لے گیا۔ تو اگر ہم والدین کے احسانات کو آج یاد کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں حرام عام ہو گیا ہے، اور حرام عام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں نکاح والا جو رشتہ ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ امریکہ میں نکاح کے بغیر بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور دنیا میں حرام کاری عام ہو گئی ہے، اور اس حرام کاری سے جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں وہ حلال کی اولاد نہیں ہے، وہ نطفہ حرام سے ہو رہا ہے۔ جس میں نکاح نہیں ہے نا، ہر وہ پیدائش جو نکاح کے بغیر کسی عورت اور مرد کے اختلاط سے ہوا ہے وہ نطفہ حرام کا ہے۔ اور جب بنیاد حرام کی ہو، یعنی نطفہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی بنیاد ہوتی ہے، اگر نطفہ بنیاد جو ہے نا وہ حرام کا ہوگا تو حرام کاری، حرام رزق، حرام کمائیں، حرام کام، یہ سارے حرام عام ہو جائے گا۔ اور اس وقت دنیا میں ساری دنیا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اصل سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے بنیاد میں جو ہے نا وہ حرام کاری شامل ہو رہی ہے۔ تو ہمارے والد کا سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو احسان ہے نا وہ یہ ہے، جس کے اوپر ہم نے آج تک کبھی غور نہیں کیا اور شیطان نے ادھر دھیان نہیں جانے دیا، کہ مسلمان گھرانوں میں والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ والد جو ہے نا بچے کی پیدائش کے لیے، اولاد کے لیے حرام کاری نہیں کرتا، اس کا فیصلہ نہیں کرتا، زندگی کے سفر کو حرام سے شروع نہیں کرتا، بلکہ وہ نکاح کا انتخاب کرتا ہے، وہ شادی کرتا ہے، اور اس نکاح کی برکت سے وہ جو ہے نا اپنے اولاد کو جو ہے نا اللہ سے مانگتا ہے۔ اور چونکہ اولاد کی، انسان کی پیدائش کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ باپ کی کمر کے ایک مخصوص جگہ پر ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ نطفہ منتقل ہوتا ہے ماں کے اندر۔ اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، یہودی اور عیسائی اپنی بیٹیاں اس لیے پیش کرتے تھے کہ آخری نبی زمان ہمارے اندر سے پیدا ہو جائے، یعنی اس کی ماں ہمارے قبیلے سے ہو جائے اور ہمارا حق اس کے اوپر زیادہ ہو جائے۔ تو والد کے کمر میں پشت کے اندر کے مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ نطفہ ہوتا ہے، اور نکاح کی برکت سے جب میاں بیوی آپس میں اختلاط کرتے ہیں اور وہاں سے وہ نطفہ ماں کے اندر منتقل ہوتا ہے تو ایک حلال بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ پہلا احسان ہے والد کا ہمارے اوپر کہ اس نے نکاح کے راستے کا انتخاب کیا، نہ کہ حرام راستے کا انتخاب کیا۔ ورنہ دنیا میں برائی جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ آسان ہوتی ہے، اور برائی کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ نکاح کی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نکاح کے اندر ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ نکاح جو ہے نا وہ ساری کی ساری زندگی میں ایک وعدے کا، ایک عہد کا، ایک ذمہ داری کا، ایک کمٹمنٹ کا نام ہوتا ہے، اور وہ مسلمان پوری کرتا ہے۔ تو پہلا احسان ہمارے اوپر ہمارے والد کا یہ ہے کہ اس نے ہمارے پیدائش کا جو راستہ انتخاب کیا وہ حلال نطفے کا، وہ نکاح کو انتخاب کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے والد کو عزت عطا فرمائی، کیونکہ دین اسلام نے جو رشتوں کو عزتیں دی ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی۔ والد کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا کو رکھا، اور والد کو جنت کے دروازہ کہا، والد کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کہا، والد کی خوشی میں اپنی خوشی رکھی، اور والد کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھی۔ تو والد کی جو محبت ہوتی ہے نا
وہ ہوتی ہے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کے اندر، اس کی سختیوں کے اندر، اس کی ناراضگیوں کے اندر، کیونکہ وہ اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ انسانوں میں سے کوئی اپنے والد کی محبت کو پہچان لینا تو وہ اس کو اس کی ڈانٹ ڈپٹ سب سے زیادہ حسین لگنے لگ جائے۔ تو اپنے والد سے محبت کرنا اور اپنے والد کی ڈانٹ ڈپٹ کو جو برداشت کر جاتا ہے وہ باپ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور جو باپ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور باپ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ اس کو زندگی کی ساری نشیب و فراز وہ بتاتا ہے جو اس کو دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ سب سے زیادہ مخلص اگر کوئی انسان کا دوست ہے تو وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ اگر کسی بڑے ہی خوش قسمت وہ انسان ہوتا ہے جس کو باپ کی دوستی مل جائے، باپ کا تعلق مل جائے، باپ کے ساتھ اس کو محبت ہو جائے، باپ کی اس کو قدر ہو جائے، کیونکہ شیطان ایسے رشتوں سے ہمیشہ دور رکھتا ہے جہاں پر انسان کامیاب ہوتا ہے اور اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ تو شیطان جو ہے نا انسان کے دل میں باپ کے بارے میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی باتوں کو پیدا کرتا ہے جس سے اس کے باپ کے بارے میں گلے شکوے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس دور میں چونکہ انسان اللہ کا بھی ناشکر ہے تو وہ والدین کی کئی باتوں کو برا منا کر تو وہ ناراض ہو کر بیٹھا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے باپ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میرے باپ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، اور اس وجہ سے وہ باپ سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو باپ سے ایک اچھا تعلق ہونا یہ بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نیک بخت انسان کون ہے، مقدروں والا اور خوش قسمت انسان کون ہے؟ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اپنے والد سے محبت ہو جائے، جس کو اپنی والدہ کی قدر ہو جائے۔ تو والد سے محبت ہونا، والد کا ادب آ جانا، والد کا احترام دل میں پیدا ہو جانا، اور دل کی ساری خواہشات کو سائیڈ پر رکھ کر والد کے ہر حال میں حکم کو ماننا، یہ مقدر لکی ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے۔ تو والد کے ساتھ تعلق بنائیں۔ والد کیا چاہتا ہے؟ آپ یقین کر لیں، والد نا اور کچھ نہیں چاہتا، والد یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے، اس کی اولاد کا انجام اچھا ہو جائے، اس کی اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، اس لیے وہ رات دن محنت کرتا ہے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ دنیا میں انسان کو جو محبت ہے نا وہ مال سے ہوتی ہے، اور والد ہی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا سارا مال اپنی اولاد کے اوپر لگاتا ہے، کماتا وہ خود ہے، اپنے اوپر وہ خرچ نہیں کرتا، اپنے کپڑے، اپنی جوتی، اپنی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر لے گا، لیکن اپنی اولاد کے اوپر وہ ضرور خرچ کرے گا، اور یہی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ محبت لفظوں کا نام نہیں ہے، محبت عمل کا نام ہے، اور والد ہمیشہ عمل سے محبت کرتا ہے، لفظوں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ لفظوں سے پیٹ نہیں بھرتے، الفاظ سے پیٹ نہیں بھرتے۔ تو محبت جو ہوتی ہے وہ ایک مستقل عمل کا نام ہے۔ والد کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ والد نے اس کو اپنا نام دیا ہے، اس کو پہچان دی ہے۔ ہم آج بھی اپنے شناختی کارڈ کے اندر فلاں ابن فلاں لکھتے ہیں، یعنی ولدیت میں ہم اپنے باپ کا نام لکھتے ہیں، وہ ہماری پہچان ہے۔ ہماری پہچان، ہمارا شناختی کارڈ، ہمارا پاسپورٹ، ہمارے ڈاکومنٹس، ہماری یونیورسٹی کی ڈگریاں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ ہم سے ہمارے باپ کا نام نہ لے لیں۔ دنیا میں پہچان کا ذریعہ بھی ہمارا والد ہمارا بنتا ہے۔ ہماری گروتھ میں، ہماری پرورش میں، ہمارے بڑے ہونے میں، ہمارے مضبوط ہونے میں، ہمارے طاقتور ہونے میں خوراک کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا جتنا باپ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ باپ کا جو ہمارے ساتھ رویے ہوتے ہیں نا، چھپے ہوئے محبت کے، وہ ہمیں بچپن میں ہم دیکھتے تھے، وہ ہمیں بھگاتے تھے، ہمیں جو ہے نا ایسے ایسی چیزیں کھلاتے تھے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، اور جو ہے نا وہ دھوپ اور گرمی سے ہمیں بچانا۔ والد جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ والد کے بغیر انسان بہت ادھورا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا ہیرو ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جس سے وہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے باپ سے پوچھتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے سوالات کرتا ہے، پھر اس کو بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہر بات جو باہر سے بھی دیکھ کر آتا ہے، باپ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پہلا استاد، پہلا درس گاہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ تو باپ کی رہنمائی میں جو انسان پرورش پاتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے، اور باپ کی برکت سے پھر اس کو ماں ملتی ہے۔ ماں ایسے نہیں اس کو ملتی مفت میں، اس کو ماں مل گئی،
باپ نے نکاح کیا ہوتا ہے تو باپ کے اس عمل کی برکت سے اس کو ماں ملتی ہے۔ اگر لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں، مرد حضرات نکاح کرنا چھوڑ دیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں مائیں مل سکتی ہیں؟ ہمیں مائیں جو ملیں گی پھر ہمارا نطفہ حرام کا ہوگا۔ تو نطفہ بھی حلال کا ہو اور ماں بھی مل جائے، یہ باپ کا احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ باپ کی برکت سے ہمیں ماں بھی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے والد کی قدر جو ہے نا اس کی زندگی میں کریں۔ اکثر لوگوں کو جو ہے نا باپ کی قدر اس کی زندگی کے بعد ہوتی ہے، باپ کی زندگی کے بعد جو قدر ہوتی ہے نا وہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن دین اسلام کے صدقے جائیں، دین اسلام میں مایوسی نہیں ہے، محرومی نہیں ہے۔ دین اسلام نے ہر حال میں بندے کو کنسول کیا ہے، انسان کو جو ہے نا رہنمائی کی ہے، اس کو نیا راستہ ملا۔ اگر یہ نہیں ہو سکا تو یہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے جس کا باپ یا ماں اس کا دنیا سے چلا جائے اور وہ اپنے باپ کی اس کی خدمت نہ کر سکے یا اس کی جو ہے نا فرما برداری نہ کر سکے اور اس میں بہت ساری کمی بیشی رہ گئی ہو اور وہ لوگ کہیں کہ یہ باپ کا حق نہیں ادا کر سکا، جو کہ کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، تو حدیث نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کہ جو انسان وہ دعا پڑھ کر اس کا ثواب اپنے والد یا والدہ کو پہنچا دے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ دعا اللہ رب العزت کی ساری تعریف ہے، یعنی سب سے بڑا علم، سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی عبادت اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اور وہ دعا میں آپ سے عرض کروں، آپ کو کتابوں سے بھی مل جائے گی، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظَمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھ کر اور اس کا ثواب اپنے والد یا والدہ کو دے دے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ فرما بردار اولاد میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو عملی مسلمان بنیں، عملی مسلمان دیکھ دنیا کا آپ سارا علم اکٹھا کر لیں اور پڑھ لیں، جب تک آپ عمل نہیں شروع کریں گے، جب تک آپ بینک میں پیسے جمع نہیں کروائیں گے، آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ جب تک آپ عمل نہیں شروع کریں گے تو آپ کا آخرت کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ والد کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم رکھنا۔ اور ایک بات بڑی نکتے کی اور ہے کہ اگر کوئی انسان اگر یہ غور کرے تو وہ اس میں وہ دیکھے گا جیسے اس کا نطفہ باپ کی کمر میں تھا، ایسے اور اس کی تقدیر اس کے باپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو اسی طریقے سے باپ کی خدمت، باپ کی محبت، باپ کی شفقت، باپ کا سایہ اور اس کے ساتھ اس کا تعلق انسان کی ساری تقدیر، اس کا مقدر، اس کی قسمت، اس کا رزق، اس کے لیے خیریں اور بھلائیاں اس کے باپ کے ساتھ تعلق میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں مختصر عرصے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کے ساتھ بہت اچھا تعلق بنائیں، والد کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم رکھنا۔ اور ایک بات بڑی نکتے کی اور ہے کہ اگر کوئی انسان اگر یہ غور کرے تو وہ اس میں وہ دیکھے گا جیسے اس کا نطفہ باپ کی کمر میں تھا، ایسے اور اس کی تقدیر اس کے باپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو اسی طریقے سے باپ کی خدمت، باپ کی محبت، باپ کی شفقت، باپ کا سایہ اور اس کے ساتھ اس کا تعلق انسان کی ساری تقدیر، اس کا مقدر، اس کی قسمت، اس کا رزق، اس کے لیے خیریں اور بھلائیاں اس کے باپ کے ساتھ تعلق میں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس دنیا میں ایک رشتہ ایسا ضرور ہو کہ جب انسان اللہ کا بھی نافرمان ہو، لوگوں کا بھی دیندار ہو، ہر حال میں ایک رشتہ اس سے محبت کرنے والا ہمیشہ موجود ہو۔ اور اللہ نے ہمیں وہ ماں کی شکل میں دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا کہ اس نے ہمیں کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑا،
ہر حال میں ہمیں سنبھالنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا، اور ہماری کڑوی غسیلی ہماری بری باتوں کو درگزر کرنے والا ایک رشتہ ایسا بنایا جو ماں کا رشتہ ہے۔ تو ماں کی محبت غالب ہوتی ہے۔ تو ماں کے اندر جو ہے نا بائی ڈیفالٹ محبت ہے، ماں کے اندر بلٹ ان محبت ہے۔ تو ماں اس محبت کی غلبے کی وجہ سے اولاد کا ہر حال میں ساتھ دیتی ہے، کبھی اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑتی، کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، اور کبھی اس کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتی۔ لیکن اولاد کے اندر جو محبت ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے۔ یہ نقطہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اولاد کے اندر اللہ نے بلٹ ان محبت نہیں رکھی۔ اولاد کو اللہ نے قرآن پورا کا پورا بھر دیا، بے شمار حدیثیں ہمیں تعلیمات دی گئی احادیث کے ذریعے، کہ اولاد کو حکم دیا گیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھنا ہے، تم نے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام بھی کرنا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر تم ماں کے ساتھ یہ کرو گے تو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، باپ کے ساتھ یہ کرو گے تو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے۔ تو اولاد کو حکم دیا گیا ہے، اور اس کا امتحان یہی ہے، اس کو کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ اگر اس کو وہ حکموں کو مان لے گا تو وہ صحیح رشتوں سے محبت کر کے، حالانکہ حکم کس چیز کا ہے؟ محبت کرنے کا۔ حکم کس چیز کا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ مل جل کر رہنے کا۔ یہ نہیں کیا کہ کوئی خدا نہ خواستہ ماں باپ کے خلاف ہو جاؤ، بلکہ حکم بھی خیر کا دیا ہے، بھلائی کا دیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے قرآن۔ دین اسلام کی یہی تو خوبی ہے، دین اسلام جو ہے نا خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ تو دین اسلام نے اولاد کے اندر محبت کو بلٹ ان نہیں کیا، اولاد کو حکم دیا کہ تم نے ماں باپ سے محبت کرنی ہے اور ان کا ادب کرنا ہے اور ان کا احترام کرنا ہے۔ اگر تم اس حکم کو مانو گے تو ہم تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔